الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلم يحضر مصلانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر عید الاضحیٰ کی قربانی کا ذکر ہے. فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر شریعت کے لیے ہم نے قربانی فرض کی ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. تمہارا معبود ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اسی کی بات مانو. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی بات مانو. اسلام بات ماننے کا نام ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی خوشخبری سنا دے عاجزی کرنے والوں کو، مراد ہے بات ماننے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. یہ بات ماننے والے عاجز وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ڈر جاتے ہیں. وَالْمُقِيمِ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور مصیبت پر صبر کرتے ہیں یہ نیک لوگ بات ماننے والے. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نماز کے پابند رہتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، اس کو امام بہقی نے نقل کیا ہے. فرمایا جو صاحب حیثیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے اور وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا، جبکہ اس کو قربانی کرنی ہے، واجب ہے اس پر، وہ صاحب حیثیت ہے، وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا تو ہمارے ساتھ وہ عید کی نماز پڑھنے میں شریک نہ ہو. یہ ناراضگی کا جملہ ہے. من وجد ساعتن، جو شخص صاحب حیثیت ہے قربانی کر سکتا ہے، اسے چاہیے قربانی کرے. اگر قربانی نہیں کرے گا، اس کا ارادہ ہے نہیں کرنے کا قربانی، تو ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہی نہ ہو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر شریعت جو آسمانی تھی، قربانی ان پر لازم کی ہے اور طریقہ بھی بتایا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم، کہ جو اللہ نے آپ کو یہ مال دیا ہے، جانور دیے ہیں، ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. پھر پوری تفصیل ہے، خود بھی کھا سکتے ہو اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. اتنی بات تو تمام شریعتوں میں متفق رہی کہ ہر کسی پر کسی نہ کسی درجے میں
قربانی واجب تھی، لیکن آخری شریعت میں جو قربانی صاحب حیثیت پر واجب ہوئی اور اس کو سنت ابراہیم کہا گیا، خصوصیت یہ ہے آخری شریعت پہ جو قربانی واجب ہوئی کہ آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہو، حلال طیب ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہیں تو خود ہی کھا سکتے ہیں، وہ 3 حصے کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور اچھا ہے، وہ اس میں بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ غریب کو بھی دے دیا ہے، رشتہ داروں کو بھی دے دیا ہے اور اپنے لیے بھی ہو گیا، حلال طیب قرار دیا گیا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ قربانی کا گوشت آخری شریعت کے لیے حلال طیب قرار دیا گیا ہے۔ قربانی پہلی شریعتوں پر بھی رہی ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتے تھے، سائڈ میں لے جانا ہے، کہیں پہاڑ کے قریب کھلے میدان میں جو چیز بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں، خواہ گندم کی قربانی ہے کہ اس کا صدقہ نکالنا ہے، کوئی اور چیز کا صدقہ نکالنا ہے، یا جانور کی ہے، وہاں ذبح کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اگر اللہ کے ہاں وہ قبول ہے تو آسمانی بجلی آئے گی، اس کو جلا دے گی، اور قبول نہیں ہے تو وہ یوں ہی پڑی رہے گی، لیکن خود نہیں کھا سکتے۔ یہی بات مال غنیمت کی بھی تھی۔ پہلی شریعتوں میں جہاد تھا، مال غنیمت بھی حاصل کرتے تھے مجاہدین، لیکن خود استعمال نہیں کر سکتے، وہ ایک سائڈ میں رکھ دینا ہے اور آسمانی بجلی آئے گی، اس کو جلا دے گی، اور اس میں سے کسی نے لے لیا، اس نے خیانت کی ہے۔ جیسے اسلامی شریعت میں امیر المؤمنین کی تقسیم سے پہلے مال غنیمت وقت کے اس صاحب اقتدار شخص کی تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے ایک سوئی لینا بھی حلال نہیں ہے۔ جب وہ امیر مال غنیمت تقسیم کرے گا مجاہدین میں، پھر اس کے بعد وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمایا احلت لی الغنائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میری خصوصیت ہے کہ میری شریعت میں مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور احلت لی الاضاحی، میری شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ قربانی کا گوشت حلال قرار دیا گیا ہے، کھانا حلال قرار دیا گیا ہے پہلی شریعت میں۔ اور فرمایا احلت لی الارض طہورا ومسجدا، میری شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ مٹی کو آلہ طہور قرار دے دیا گیا ہے۔ پانی ہے ہی نہیں، یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، بیمار ہے، یا یہ کہ پانی اس کے گھر کے پار ہے اور آگے کوئی شیر اور سانپ بیٹھا ہے، یا اس کا دشمن ہے جو اسے قتل کرے گا، پانی تو قریب ہے، استعمال پر قدرت نہیں ہے کہ وہاں دشمن موجود ہے مار دے گا، یا بیمار ہے، یا پانی ہی نہیں ہے، تو احلت لی الارض طہورا، میری شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ پاک مٹی ہو، اس سے تیمم کر لو، وضو ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ ومسجدا، اور میری شریعت کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد قریب نہ ہو، دور ہے مسجد، یا بیمار ہے، جانا مشکل ہے، تو جدھر بھی آپ ہیں نماز کا وقت ہو گیا، جس زمین پر بھی نماز ادا کریں گے نماز ہو جائے گی۔ پہلی شریعتوں میں نہیں، باقاعدہ عبادت خانے میں جانا ضروری تھا، گھر میں نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بہت زیادہ آپس میں مشکلات کا سامنا تھا، اور فرعونی ان کی حکومت بھی تھی، فوج بھی بڑی تھی، بہت سختیاں کر رہے تھے۔ علیحدہ بستی بنانے کا حکم ہوا، انہوں نے مسجد گرانا شروع کر دی تھی، فرعونیوں نے عبادت خانے گرانا شروع کر دیے۔
علیحدہ بستی بنانے کا حکم ہوا، اتنے مشکلات کے باوجود، یعنی بنی اسرائیل پر بہت مشکلات تھیں، فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ اپنے گھروں میں ایسی جگہ بناؤ کہ ان میں سے ایک کمرہ ایسا ہو کہ جس کا قبلہ رخ ہو، اس کمرے کو مخصوص کرو عبادت کے لیے، اس میں عبادت کرو گے تو عبادت قبول ہوگی، یعنی وہی مسجد کے حکم دو اس کو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ اپنے گھروں کو ایک کمرہ ایسا بناؤ کہ جس میں وہ قبلہ رخ ہوں اور مسجد کا اس کو حکم دو، تب اس میں عبادت۔ اس شریعت کی یہ خصوصیت ہے۔ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ واجب ہے، لیکن اگر بیمار ہے، مسافر ہے، مسجد دور ہے، نہیں پہنچ سکتا، تو نماز گھر میں یا جہاں بھی ہے وہاں پڑھ لے گا، ادا ہو جائے گی۔ اور اگر مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے اور گھر میں اور دفتر میں وہ نماز پڑھتا ہے اور بیمار نہیں ہے، کوئی شرعی یا طبی عذر نہیں ہے، سرکار کا فرمان ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جو شخص نماز بر وقت ادا کر رہا ہے، بر وقت ادا کر رہا ہے، قضا نہیں کر رہا، لیکن اپنے محلے کی مسجد کی اذان کی آواز اس کے دفتر اور اس کے گھر تک پہنچتی ہے اور بغیر کسی وجہ کے وہ گھر میں نماز ادا کر رہا ہے، نہ بیمار ہے نہ کوئی اور عذر ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ حکم ہے۔ ہاں شریعت نے جہاں گنجائش دی ہے کہ آپ بیمار ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات اور خصوصیات ہیں۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ میرا رو دشمن کے اوپر 1 مہینے کی مسافت دور رہتے ہوئے دشمن مجھ سے ڈرے گا۔ دشمن دور ہے، بس وہ دور رہ کر بھی مجھ سے ڈرتا رہے گا، یہ مجھے اللہ نے خصوصیت عطا کی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میری شریعت میں پانی کو طہور، طاہر و مطہر بنایا گیا کہ کپڑا نجس ہو جائے اس کو دھو لیں 3 مرتبہ اور جو نجاست کا داغ ہے وہ دور کریں، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور پہلی شریعتوں میں کپڑا ناپاک ہو جائے دھو کے پہن سکتے ہیں لیکن عبادت نہیں کر سکتے، عبادت اس کپڑے کے ساتھ کرنی ہے جو کبھی بھی ناپاک نہ ہوا ہو۔ اگر 1 مرتبہ بھی وہ ناپاک ہو گیا تو اس کے ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی۔ دھو کے پہن سکتے ہیں لیکن عبادت کتنا مشکل ہے۔ آپ جدھر جائیں گے ایک جوڑا ساتھ اٹھا کے پھرنا ہوگا، نیا جوڑا ساتھ اٹھا کے پھرنا ہوگا جو کبھی بھی ناپاک نہ ہوا ہو۔ 1 مرتبہ بھی ناپاک ہو گیا تو دھونے کے ساتھ وہ پاک نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ناپاک کپڑا اور طریقہ سکھایا آپ نے، پہلے نجس کو دور کرو، نجاست کا رنگ زائل کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز، خون لگ گیا فرض کرو، کوئی اور چیز لگ گئی، وہ نجس ہے، پہلے اس نجاست کے رنگ کو ختم کرنا ضروری ہے، پھر اس کو نچوڑیں، پھر دوبارہ اس کو اترائیں، پھر تیسری مرتبہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اللہ یہ کہ بہت محنت کے باوجود نجاست کا رنگ زائل نہیں ہو رہا، پھر عذر ہے، کوئی بات نہیں۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، امت پر اور پہلی امتوں پر قربانی واجب تھی، لیکن پہلوں کی قربانی اور آخری شریعت کی قربانی میں فرق ہے کہ پہلی شریعتیں قربانی کریں، وہ لوگ قربانی کریں، کھا نہیں سکتے ہیں، اور اسلامی شریعت میں اس کو حلال طیب قرار دیا گیا۔ اور اس حد تک کہ چونکہ ایک پرانا رواج تھا کہ قربانی کا گوشت نہیں کھانا، مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے وغیرہ، تو اس حد تک اس بات کو ذہنوں سے نکالنے کی کوشش کی کہ قربانی کا جانور کا گوشت حلال طیب ہے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی عیدگاہ تھی، عیدگاہ میں آپ عید کی نماز پڑھاتے ہیں اور فوراً قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا تھا، آپ ذبح کر دیتے قربانی کے جانور کو، اور پھر اس کے بعد ادھر یہ بھی ساتھیوں کے ساتھ بات چیت مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے تھے کہ آپ کے قربانی کے جانور کی کلیجی کو بھون کر پیش خدمت کر دیا جاتا تھا، آپ سب لوگوں کے سامنے تناول فرماتے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلامی شریعت میں اپنی قربانی کا گوشت کھانا حلال طیب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہی طریقہ کار خلفائے راشدین کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کا تھا۔ عیدگاہ
ہمیں عید کی نماز پڑھائی، فوراً اپنی قربانی ذبح کی اور جلدی سے خدام نے کلیجی کو بھون کے لایا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں۔ وہ یہودی وغیرہ پروپگنڈا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ بس فرق یہ ہے دوستو، اس زمانے میں یہودیوں کے کفر کے پروپگنڈے سے مسلمان ڈرتا نہیں تھا، متاثر نہیں ہوتا تھا، اس کو اسلام میں خوبی نظر آتی تھی، خوشبو محسوس ہوتی تھی اسلام کی تعلیمات میں۔ اور آج بھی یہودی اور عیسائی اسلام کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان ان کے پروپگنڈے کی زد میں آ جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ تو فرق یہ ہے، وہ تو دشمن نے تو باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کس کو معاف کیا؟ کہنے لگے اللہ تو کنجوس ہے، اللہ تو بخیل ہے، بھیک مانگتا ہے، استغفر اللہ علیہ باللہ، بھیک مانگتا ہے، یوں کہتا ہے میرے نام پر دو، یعنی مجھے دو، بھیک، ہر طرح کی باتیں ان کی۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے سینوں میں اسلام کی پونجی تھی، آج صاف ستھرا مسلمان ہے، ذرا سی کفر بات کرے تو متاثر ان کی باتوں سے ہو جاتا ہے، قرآن حدیث کو یہ بھی پرانا کہنے لگ جاتا ہے۔ وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، انہوں نے پروپگنڈا کیا کہ مسلمانوں کی دیکھو طریقہ کار قربانی کا کیا ہے، خود ہی ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور خود ہی کھاتے ہیں۔ یہ پروپگنڈا کیا یہودیوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اوے اپنی قربانیوں کا گوشت چھپ کے کھایا کرو تاکہ یہودیوں کو نظر نہ آئے، وہ باتیں کرتے ہیں تمہارے خلاف، چھپ کے کھایا کرو، ایسا نہیں فرمایا۔ عید کی نماز پڑھائی، عیدگاہ میں ہی قربانی کی اور عیدگاہ میں ہی کلیجی کو بھون کر لایا گیا کہ دشمن اسلام دیکھ لے کہ ہماری شریعت میں یہ چیز حلال ہے، طیب ہے، میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں اور دوسرے ساتھی بھی یوں استعمال کریں۔ کیوں پروپگنڈے میں آنا چاہیے؟ آپ پروپگنڈے میں آتے ہیں کیوں؟ آپ اسلام میں کمزوری دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو اسلام میں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ اس میں کوئی نقص ہے کہ آپ کو دو دشمنان اسلام کی باتیں متاثر کر دیتی ہیں؟ اور اسلام جو پاکیزہ مذہب ہے اور اس کا یہ ضامن ہے کہ میرا ہر حکم پاکیزہ ہے اسلام کا، اس سے یہ بات آپ کو وہ کمزور لگتی ہے۔ اور دشمن کی بات، قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جانور ہم نے بنائے، اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیے۔ کوئی جانور تمہاری دفاع کے لیے ہیں، جنگ میں کام آئیں گے، کوئی جانور تمہاری سواری کے لیے ہیں، وہ تمہارا بوجھ اٹھا کے لے کے جائیں گے، اور کوئی جانور میں نے پیدا کیے کہ وہ تم ان سے دودھ استعمال کرو، اور کوئی جانور پیدا کیے کہ ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کرو، ان کو کھاؤ۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ہم نے جانور پیدا کیے، دشمنان اسلام نے یہ جانور پیدا نہیں کیے، ہم نے کیے۔ کوئی جانور تو تمہاری دفاع کے لیے ہیں، جہادی پوزیشن میں تمہارے کام آئیں گے، اور بھی فوائد ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کھانے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے جانور پیدا کیے تمہارے کھانے کے لیے۔ اور دشمن یہ کہے کہ قربانی کی عید پر بہت زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہی غریب کو دے دو نا، یہی غریب کو۔ اب غریب یاد آیا، تم جو غریبوں کی خدمت کرتے ہو معلوم ہے، اور واشن مشینیں، سلائی مشینیں دے کے کمزور لوگوں کے ایمان کو خریدنے والے بدبختوں، تم جو غریب کا خیال کرتے ہو ہمیں معلوم ہے۔ اسلام اللہ کا ہے، اللہ کے حبیب کا ہے، جو حکم ہے اسلام کا، قرآن کا، مسلمان اس پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو جانور قربان کرنا ہے، کیا مشکل۔ دشمنان اسلام دوستو ہر دور میں پروپگنڈا کرتا رہا، بس فرق کی بات یہ ہے کہ آج کا کمزور مسلم دشمن کے پروپگنڈے کی زد میں آ جاتا ہے اور من من کرنے لگ جاتا ہے، من من، ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور اس وقت کا مسلمان کبھی ایمان والا تھا، دشمن کے پروپگنڈے میں نہیں آتا۔ لوگوں نے اعتراض کیا یہ پیغمبر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کی، یہ پیغمبر اسلام ہے جو لوگوں کو سونے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے۔ یہ دشمنان اسلام نے اعتراض کیا صحابہ کرام کو کہ یہ پیغمبر ہے،
جو لوگوں کو چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، آرام کرنے کا، بستر بچھانے کا، بستر جھاڑنے کا، برتن رکھنے کا، برتن کو الٹا کر کے رکھنے کا، ڈھانپ کے رکھنے کا، یہ پیغمبر؟ صحابی نے کیا جواب دیا؟ اور ہمارے آج کے دور کا مغربی تہذیب کا متاثر مسلم وہ کیا کہتا؟ ہاں جی یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے تھی، پتہ نہیں سمجھنے میں فرق آ گیا ہو گیا، یہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ وہ سنو، اپنے دلوں میں بٹھاؤ بات کو، جب اسلام کے خلاف بات ہو تو آپ کا ایمان بولنا چاہیے، آپ کے دل میں اسلامی تعلیمات ہو، سینہ بھرا ہوا ہو، جب دشمن بولے گا، پروپگنڈا کرے گا، آپ جواب دے سکتے ہیں۔ صحابی نے جواب دیا، چھوڑ بستر جھاڑنا، برتن سیدھے رکھنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا پیغمبر اتنا اونچا پیغمبر ہے کہ ہمیں تو باتھ روم میں جانے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا، ہاتھ دھونے کا طریقہ سکھایا، منہ دھونے کا طریقہ سکھایا، مسواک کرنے کا طریقہ سکھایا، نہانے کا سکھایا۔ تو کیا باتیں کرتا ہے کہ بستر پہ سونے کا اور جاگنے کا طریقہ ہے؟ بات ہوئی نا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض دفعہ دوستو، جب کچھ ساتھی میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں نا، اسلامی تعلیمات کم، ایمان کمزور ہوتا ہے، انگریز بڑا اچھا ہے جی، اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں جی، فلان ہے جی۔ اور تو نے کیا اس میں خوبیاں دیکھی ہیں؟ قرآن کہتا ہے دشمن ہے تمہارے رب کا، تمہارے رسول کا، تمہارا، ان سے دوستی نہ لگاؤ۔ اور تو کہ انگریز بڑا اچھا ہے جی، ان میں بڑی خوبیاں ہیں۔ کیا خوبیاں ہیں؟ آج 50 سال ہو گئے تم سے پیسے لیے جہاز کے، کیوں نہیں ابھی تک دیا؟ دھوکے باز ہے، اور اس کی خندہ پیشانی بھی تمہیں گرفتار کرنے کے لیے ہے، اس کی سادگی بھی فریب ہے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ تم اپنے اسلام سے، اپنے پیغمبر سے، پیغمبر کے جانشین صحابہ سے، علماء سے متاثر نہیں ہوتے ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے متاثر ہوتے ہو۔ انگریز بڑا اچھا ہے جی، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں تو صبح شام ان کے پاس بیٹھتا ہے نا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کے پاس جھوٹ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، دھوکے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، فراڈ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، تمہارے خلاف دام پیسنے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قرآن کہتا ہے تو مسلمان ہے، تیرا ایمان ہونا چاہیے قرآن پر، حدیث پر۔ قرآن کہتا ہے وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، تمہارے بارے میں وہ بغض رکھتا ہے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، کبھی کبھی وہ اسلام اور قرآن اور حدیث کے خلاف جو بغض رکھتا ہے دشمن، کبھی کبھی اس کے باہر آ جاتا ہے۔ مَا فِي صُدُورِهِمْ أَكْبَرُ، تمہارے بارے میں وہ دشمنی جو دلوں میں بٹھا کے رکھی ہے وہ بہت بڑی ہے، کبھی کبھی وہ ظاہر کرتا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ، اور اسلام آباد کے باشندوں، بلو ایریا میں انگریزی پڑھنے والے، پڑھانے والے، انگریزی دفتروں کے افسروں، انگریز سے متاثر نہیں ہونا، اسلام سے متاثر ہونا ہے، قرآن اور حدیث سے متاثر ہونا ہے۔ کوئی اسلام اگر، کوئی مسلمان اگر اسلامی تعلیم پر عمل نہ کرے تو اس میں اسلام کا کیا نقص ہے؟ اسلام کا کیا نقص ہے؟ اپنے پیغمبر سے متاثر ہو جس کی ہر ادا نورانی ہے، پیغمبر کی تعلیمات سے متاثر ہو جو دنیا آخرت کی ضامن ہے نجات کی، اس کی جماعت سے متاثر ہو جو پیغمبر کے پہلے شاگرد ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء، صوفیاء، اولیاء اعظام سے متاثر ہو۔ خبردار، دشمنان اسلام کی تعریف نہ کرو، نیک لوگوں کی تعریف کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی میں بات کر رہا ہوں کہ دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں؟ یہ جو قربانی کے بڑے جانور بہت زیادہ مسلمان ذبح کر دیتے ہیں، یہی پیسہ جمع کر کے غریب کو دے دینا چاہیے۔ یہ غریب کے نام پہ لوٹنے والے، غریبوں کے نام کا سہارا لے کے ان کی ہڈیوں کا عرق نکال کے چوسنے والے، جو بھی آیا اس نے غریب کا نعرہ لگا کے ہمیں چوسا، بھلے اپنے لیڈر ہو یا دشمنان اسلام ہو، غریب کے نام کو بیچنے والوں، اسلام کا حکم ہے قربانی کرو۔ اللہ نے جانور پیدا کیے اور اللہ نے دیے، اس بندے نے خود کمائی کی ہے۔ مسلمان غریب کا خیال کرتا ہے، کبھی صدقۃ الفطر واجب کیا، اللہ نے کبھی زکوٰۃ واجب کی،
کبھی کسی کے اوپر جرم ڈال دیا، کفارہ واجب کیا، کبھی قربانی واجب کیوں؟ یہی حکم فرمایا کہ آپ بھی کھاؤ، اطعم البائس والفقیر، اطعم القانع والفقیر، خود بھی کھاؤ دوسرے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو بات یہ ہے دوستو، قربانی ایک اسلامی اہم حکم ہے، صاحب حیثیت شخص پر فرض ہے، اور صاحب حیثیت شخص خواہ گھر میں ایک ہو یا کئی ہو، قربانیاں پھر جتنے صاحب حیثیت ہے سب پر واجب ہے، اور غریب کا حق اپنی جگہ پر ہے، اللہ کا حکم پہلے ہے، اللہ کا حکم ہے، اور سخت وعید سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب اسلام تو ایک پاکیزہ نظام حیات کا نام ہے نا، آرڈر نہیں کیا ہر بندہ قربانی کرے، تو آرڈر ہو جاتا تو لوگ کرتے۔ بھائی دیکھو ابراہیم کو تو خواب میں حکم ہوا بچہ ذبح کرو، ذبح ہونا شروع ہو گئے، بے شک کوئی نہ کرتے، لیکن اللہ فرماتا کہ سب مسلمانوں پر قربانی واجب ہے، تو بہت سارے مسلمان غریب ہونے کے باوجود بھی قربانی کرتے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، پیغمبر کی سنت ہے۔ اب تو یہاں اسلام نے کیا پاک مبارک بات کی، صاحب حیثیت شخص پر قربانی واجب ہے، مسلمان عاقل بالغ صاحب حیثیت آزاد، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مسلمان عاقل بالغ آزاد صاحب حیثیت مقیم شخص پر قربانی واجب ہے۔ صاحب حیثیت، صاحب حیثیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس عید کے 3 دنوں میں، پہلے بے شک نہ ہو بعد میں نہ ہو، عید کے 3 دنوں میں 10 11 12 ذی الحجہ مغرب تک، 12 ذی الحجہ مغرب تک، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پیسے ہیں، شریعت اس کو صاحب حیثیت کہتی ہے۔ ہم کہیں یا نہ کہیں، موجودہ چاندی کے ریٹ کے مطابق، یہ 2016 کی بات ہو رہی ہے، 35,000 روپیہ پاکستانی بنتا ہے۔ جس شخص کے پاس عید کے دنوں میں 35,000 روپے ہیں پاکستانی، یا سونا چاندی پیسے کسی ملک کی کرنسی ملا جلا کے 35 یا اس سے زیادہ بن جاتے ہیں، شریعت کی نظر میں یہ شخص مالدار ہے، یہ صاحب حیثیت ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو اغلاط العوام والخواص ہے، ایسا غلط مسئلہ مشہور ہوا جس میں جاہل بھی مبتلا ہو گئے اور سمجھدار بھی مبتلا ہو گئے۔ وہ کیا کہ گھر میں جی ایک قربانی پچھلے سال والد صاحب کی تھی، اس سال امی کی دیں گے ایک قربانی، یہ مسئلہ نکالا ہوا ہے۔ بھائی بات یہ ہے گھر میں صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، یہ کیا بات ہوئی پچھلے سال ایک قربانی بیگم کی دی تھی، اس سے پچھلے سال ایک دادا کی دی تھی، اس سے پچھلے سال فلاں۔ ایک بندے نے اس دن مسئلہ پوچھا، حضرت جی میں تو 7 قربانیاں دے چکا ہوں، 7 ہی زندگی میں دینی ہوتی ہیں نا، میں 7 دے چکا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے مسئلہ ہے؟ کہتا ہے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں نا، گائے میں یا بیل میں 7 حصے ہوتے ہیں، میں ہر سال ایک ایک حصہ کر کے 7 قربانیاں دے چکا ہوں، میرا جانور پورا ہو گیا، پل صراط پہ اوپر چڑھ کے پار ہو جاؤں گا۔ دیکھو کیسا مسئلہ مزے کا ہے، ایک قربانی اس کی پوری ہو گئی، 7 پوری ہو گئی نا۔ یہ حدیث ہے کہ آپ اچھی قربانی خریدو، پالو، محبت پیدا کرو، وہ اللہ کے ہاں جب قبول ہو جائے گی تو آپ کو پل صراط سے پار کرا دے گی، حدیث ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی جانور جب کر لیا زندگی میں تو مجھے تو سواری کے لیے ایک ہی جانور کافی ہے جو پل صراط سے پار کر دے گا، اور قربانیوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں دوستو، یہ بھی جہالت کی بات ہے۔ صاحب حیثیت اگر ہر سال ہے اس پر ہر سال قربانی واجب ہے، گھر میں ایک فرد ہے تو اس پر واجب ہے، چند فرد
کر دیں تو چند پر واجب ہے۔ اب سمجھو، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں گھروں کا کچھ نظام مشترکہ سا ہے اور بہتر نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اسلامی حکم نہیں ہے کہ اکٹھا ہی گھر ہونا چاہیے، اکٹھا ہی ہونا چاہیے۔ اب بچے بھی جو ہے جوان ہو گئے اور ابھی تک سارا نظام دادے کے پاس ہے، یہ کوئی اسلامی حکم نہیں۔ بہرحال اتفاق محبت سے ہو تو اچھی بات ہے، پردے کا خیال ہونا چاہیے، علیحدہ علیحدہ ہوں یا گھر میں ہوں۔ ایک بندہ کچن کا ذمہ دار ہے، 5 بندے کمائی والے ہیں، اس کو سارے 10-10 ہزار روپیہ کچن کا خرچہ دے دیتے ہیں سارے بچے، باقی وہ بچے پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کچن کا خرچہ مشترکہ دے دیا، بیوی بچوں کے کپڑے لانے ہوتے ہیں، جوتے لانے ہوتے ہیں، عید پر وہ خود ہی لے آتے ہیں وہ، لیکن مشترکہ کچن کے خرچے میں گھر کے ذمہ دار کو وہ 10-10 5-5 ہزار دے دیتے ہیں۔ باقی یہ کمانے والے بچے باقی پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مشکل میں کام آتا ہے، پیسے اچھی چیز ہے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب وہ سب بچے جو کمائی والے ہیں، جو اپنے پاس پیسے بچا کے رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، وہ ساروں کے پیسے اگر 35,000 یا اس سے زیادہ جوڑے ہوئے ہیں تو گھر میں ان سب کے اوپر قربانی واجب ہے، سب پر قربانی واجب ہے۔ اور وہ جو شخص ذمہ دار ہے جو پیسے لے لیتا ہے، اس کے پاس بھی اگر کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں جو خرچے سے بچاتا رہتا ہے، وہ والد صاحب ہے جو بھی ہے، اگر 35,000 سے زیادہ ادھر ہیں تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے کہ انہوں نے تو پیسے اس کو دے دیے، وہ مالک ہے، اب پورے خرچ کر لے، کچھ خرچ کر لے، بچا لے، یہ بیچے تو اس سے حساب نہیں لیتے ہیں۔ یاد رکھو دوستو یہ مسئلہ، یہ غلطی مشہور ہے کہ گھر میں ایک قربانی دے دی ہے، پچھلے سال اس سال فلانے کی دینی، ایسی بات نہیں۔ گھر میں جتنے کمائی والے ہیں یا نہیں کمائی والے، صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ بندہ کمائی کر رہا ہے، اس کی 15-20 ہزار تنخواہ ہے، خرچ ہو جاتی ہے، لیکن بیگم کو جو شادی کے وقت 5-7 تولے سونا ڈالا تھا وہ تو بیگم کے پاس موجود ہے۔ یہ بندہ صاحب حیثیت نہیں ہے جو کمائی کرتا ہے ماہانہ، لیکن اس کی بیگم صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، کیوں اس کے پاس سونا ہے، اور سونے 7.5 تولہ نصاب ہے۔ لیکن میں بات یہ بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں، 7.5 تولہ سونا اس وقت پورا ہونا ضروری ہے کہ جب سونے کے علاوہ کوئی چیز اس بندے کے پاس اور نہ ہو، تب 7.5 تولہ ہو تو وہ نصاب پورا ہے، لہذا قربانی واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر 7.5 تولے نہیں ہے، کم ہے، 5 تولے 2 تولے، کچھ انگوٹھی بھی چاندی کی ہے، بس ایک انگوٹھی بھی اگر چاندی کی ہے، سونا نہیں رہے گا، سونا چاندی کے حکم میں آ جائے گا، اور یہ شریعت کی بات ہے۔ فرض کرو سونا 2 تولے ہیں، اس عورت کے پاس 200-400 روپے پاکستانی بھی ہے، اب سونا نہیں رہے گا، سونا چاندی کے حکم میں آ جائے گا، اور چاندی پر شریعت کا دار و مدار ہے، نصاب کا، صاحب نصاب ہونے کا دار و مدار شریعت کی نظر میں چاندی کا نصاب ہے، اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، اور 52.5 تولہ کا موجودہ ریٹ ہے پاکستانی کرنسی کا 35,000 روپیہ، 35,000 روپیہ۔ یاد رکھیں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، 7.5 تولہ سونے کا نصاب اس وقت پورا ہونا ضروری ہے کہ جب سونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ پاکستانی روپے ہے، نہ چاندی ہے، نہ کسی ملک کی کرنسی ہے، نہ کوئی بانڈ ہے، نہ کچھ ہے، صرف سونا ہے، 7.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے، فطرانہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر سونا تھوڑا ہے، اور سونا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہت مشکل بات ہے کہ اس کے پاس 10 روپے پاکستانی بھی نہ ہو، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اگر کسی ملک کا 1 روپیہ بھی اس کے پاس اور ہے، سونا نہیں رہے گا دوستو، سونا چاندی کے حکم میں چلا جائے گا۔ اب سونا 2 تولے ہے، اس کے پاس ایک چاندی کی انگوٹھی ہے جو 1000 روپے کی ہے، اب سونا رہے گا۔ اب 2 تولے کی مالیت جی 1,00,000 روپے ہے، اور 1,000 کی انگوٹھی ہے،
1,01,000 روپیہ ہو گیا. اب چاندی کے حکم میں آ گیا تو چاندی کی نصاب 35,000 روپے ہے، لہذا 1,00,000 روپے اس کے پاس ہو گیا 2 تولے والے کے پاس. 1 تولہ اگر ہو سونا، 1 تولہ، اور اس کے پاس چند روپے پاکستانی ہو، تب بھی وہ شخص صاحب نصاب ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ اس زمانے میں بھی سوال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہمارے پاس صرف سونا ہی ہے، میری بیگم کے پاس صرف سونا ہی ہے، اور کوئی تھوڑے بہت 400 روپے ہوں گے. میرے پاس جو پیسے ہوتے ہیں تنخواہ لیتا ہوں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس پیسہ فالتو نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے، فطرانہ دے یا قربانی کرے. وہی 3-4 تولے سونا ہے بیگم کے پاس، میری تنخواہ خرچ ہو جاتی ہے مہینے میں، پیسہ جڑا ہوا نہیں ہے. اب کیا کریں؟ زکوٰۃ دینی ہے کہ 200-400 روپے تو اس کے پاس ہے، اور وہ چاندی کے حکم میں چلا جاتا ہے 2-4 تولے سونا بھی، قربانی بھی واجب ہے. کیسے زکوٰۃ ادا کریں؟ پیسہ نہیں ہے. کیسے قربانی کریں؟ پیسہ نہیں ہے. یہ سوال اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. جناب کا فرمان ہے کہ سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرو. جو عورت سونا پہن رہی ہے نا، پہنا ہوا اس نے، وہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کرو، وہ بیچ کر قربانی کرو، حکم ہے شریعت کا. ایک اور مسئلہ، بعض لوگوں کے ہاں سونا ہوتا ہے، وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ مہنگا ہوتا رہے گا، پیسہ محفوظ رہے گا، ضرورت کے وقت بیچ دیں گے. یہ سونا فالتو ہوا. بعض لوگ جو گھروں میں سونا ہے 4-5 تولے خواتین کا، وہ عورتیں وقتاً فوقتاً پہنتی رہتی ہیں. 2 طرح کے سونے ہو گئے. ایک سونا وہ ہوا جو ویسے خرید کے رکھ لیا، اینٹ خرید کے رکھ لی، فرض کرو استعمال نہیں ہوتا. ایک سونا وہ ہے جو استعمال میں آ رہا ہے. یاد رکھیں دوستو، سونا چاندی خواہ استعمال میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ غلطی کہاں سے لگتی ہے کہ جی مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، شریعت کا حکم ہے مال تجارت پر زکوٰۃ ہے. ایک بندہ ہے، وہ گاڑی خریدتا ہے، اس کا ارادہ یہی ہے کہ جب کوئی اچھے دام لگ جائیں گے بیچ دوں گا. یہ گاڑی مال تجارت ہے، جب زکوٰۃ نکالے گا اگر وہ گاڑی اس کے پاس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یہ مال تجارت ہے. لیکن ایک بندے نے گاڑی اپنی ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہے، جو استعمال میں ہے، ضرورت کے لیے ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں. ویسے اتفاق سے بندہ بیچ بھی دیتا ہے، خریدتے وقت بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، ضرورت کی ہے. پہلا بندہ جو ہے اس نے گاڑی اس لیے خریدی ہے کہ اچھے دام مل جائیں گے بیچ دوں گا، وہ گاڑی مال تجارت میں آئے گی، اس پر زکوٰۃ ہے. یہ دوسرا بندہ ہے، اس نے گاڑی خریدی ہے اپنی ضرورت کے لیے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے خریدتے وقت. یہ گاڑی ضرورت کی چیز ہے، استعمال میں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو گاڑی کے خریدتے وقت ارادہ یہی تھا کہ اس کو ذرا صاف ستھرا چمکا کے میک اپ کر کے نا تو اچھے دام بیچ دوں گا، یہ گاڑی مال تجارت میں ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے گاڑی ضرورت میں استعمال میں ہے، جیسے فریج ضرورت کا ہے اور استعمال میں ہے، یا اور چیزیں جو ضرورت کی ہیں اور استعمال میں ہیں، ان پر جیسے زکوٰۃ نہیں ہے، تو ایسے ہی گویا کہ سونا جو استعمال میں ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو استعمال میں نہیں ہوتا سونا اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. یاد رکھیں یہ بات، سونا اور چاندی یہ خواہ استعمال کریں یا نہ کریں، یہ ضرورت کی چیز ہے ہی نہیں. کس طرح ضرورت کی چیز ہے؟ بازو اس کے بغیر نہیں اچھا لگتا، سونا نہ پہنا، وہ ضرورت کی چیز نہیں، شوشا کی چیز ہے. شوشا یہ جنوب ایشیا کے نخرے، جنوب ایشیا کے، دنیا گھومے ہوئے ہو، کہاں کہاں گئے ہو، سونا پہننا کوئی رواج نہیں ہے. جن سے متاثر ہوتے ہو انہوں نے بھی کبھی نہیں پہنا. یہ جنوب ایشیا، اب تھوڑا سا وسط ایشیا کو بھی ذرا سا شوق لگا ہے. یہ جنوب ایشیا کا شوق ہے جس میں سعودی عرب داخل ہے، خلیج داخل ہے،
ہندوستان پاکستان داخل ہے پیسہ یا نہیں؟ میں تو سونے کے بغیر نہیں جاؤں گی، 5 تولے سونا پہنو گے تو جاؤں گی، یہ ادھر کا رواج ہے، ضرورت کی چیز نہیں ہے، سونا اور چاندی شوشہ ہے، نخرہ ہے، رواج ہے، یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے یہ، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ دلیل سنو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے خواتین آئیں۔ آپ کا ایک طریقہ کار تھا خواتین کے لیے پردے کا اور مسئلہ پوچھنے کا۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا اور ہاتھ آگے کیا، کنگن پر آپ کی نظر پڑ گئی، سونے کے کنگن پر نظر پڑ گئی، بعد نے لکھا ہے کہ انگوٹھی سونے کی تھی، اس پر نظر پڑی۔ آپ نے پوچھا، مسئلہ تو پوچھ لیا، آپ لوگوں کو جواب مل گیا، یہ جو آپ نے سونا پہنا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس خاتون صحابیہ نے رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اللہ کے رسول نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتی ہوں، پہنتی رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جہنم کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، جب تک زکوٰۃ نہیں ادا کرو گی جہنم کے آگ کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ استعمال کے تھے، اس عورت نے پہنے ہوئے تھے، اور اس عورت کا پہننا حاضر خدمت ہو کے مسئلہ پوچھنا قیامت تک کے لیے سوال کا جواب مل گیا۔ صحابہ کی حیرت بھی اونچی ہے نا، اب اس عورت نے نہ پہنے ہوتے، آپ کی نظر نہ پڑتی، ایک سوال جواب نہ ہوتا اور ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہ ہوتا۔ فرمایا استعمال میں ہو یا نہ ہو، صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، جو شرائط ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، اور عید کی نماز کے بعد اس کے اوپر ذبح کرنا، عید سے پہلے اگر ذبح کر دیا تو۔ باقی میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں دوستو، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی خریدتا ہے، اس کو اچھا خریدتا ہے، موٹا کرتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، انس پیدا کرتا ہے، جب ذبح کرتا ہے وہ، تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے عند اللہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا صحابہ کرام کو آپ نے کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، اے میری مبارک جماعت، یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ دوستو اللہ بادشاہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، 17واں پارہ، دوسرا رکوع، لا یسأل عما یفعل، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ آپ نے یہ حکم کیوں ایسا نازل کیا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ مالک الملک بادشاہ ہے۔ اگر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو اللہ ذبح کرا دیتا، ابراہیم تو ذبح کرنے کے لیے آ گئے تھے، چھری پھیر دی تھی، وہ چھری درخت پہ مارتے تو درخت 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، وہ پتھر پہ مارتے تو پتھر پھٹ جاتا تھا، اور جب اپنے بیٹے کے گلے پہ چلاتے تھے تو چھری نہیں چلتی تھی۔ اگر چھری چل جاتی اور اللہ کو یہی منظور ہوتا تو یقینی بات ہے قیامت تک کے لیے لوگ ایسے ضرور اللہ پیدا کرتا رہتا جو اپنے بچوں کو بھی قربان کرتے۔ بھائی بچوں کو قربان دنیا کر ہی رہی ہے نا، جہاد پر بھیجتے ہیں، دعائیں دے کے بھیجتے ہیں، میرے بیٹے شہادت کی خوشخبری لے کے واپس آنا۔ وہ ماں باپ بھی ہیں نا دوستو جن کے دل اللہ نے پہاڑوں سے بڑے اور مضبوط بنائے، اپنے بچوں کو فوج میں بھرتی کرتے وقت یہ اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ بچے اور کوئی نیکی کا سرمایہ نہیں ہے، شہادت کی خوشخبری لے کے آنا تاکہ ہم بھی آپ کی برکت سے نجات پا جائیں۔ یہ بچے، یہ لوگ اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں نا دوستو، لیکن اللہ کو ابراہیم کی ادا پسند آ گئی۔ میں قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، آنکھ سچی ہو گئی، آپ ذبح کر رہے تھے، ذبح شدہ تو نہیں تھا، بس اوپر سے دمبا آ گیا، دمبا پھر اللہ نے بھیجا، یہ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ قربانی کریں، یہ قربانی کریں۔ ایک بندہ عقل مند ہو، پرانی بات ہے، مجھے کہنے لگا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی بات درمیان میں تقریر میں کیوں لاتے ہیں، وہ تو پرانی بات ہو گئی۔ میں نے کہا آپ نے دفتر کی فائلیں ٹھیک کیا کرو، وہ دفتر میں نا میز پر جو مٹی شٹی ہوتی ہے وہ صاف کیا کرو، بدھو۔ پھر اللہ نے کیوں کیا ابراہیم کی بات؟ یہ کمال عظیمت ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ وہ بیٹے کی بیماری باپ نہیں برداشت کر سکتا، بیٹے کے پاؤں کی چبھن باپ کی پدری
شفقت نہیں برداشت کر سکتی۔ یہاں باپ بیٹے کا رشتہ، اور وہ بھی 84-85 سال میں بیٹا مل رہا ہے، جب انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوا، حکم ہوا ذبح کرو ہمارے راستے۔ تو بات یہ ہے دوستو، اللہ نے انعام کیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ رحیم ہے کہ اس نے جنت سے تنبا بھیج دیا کہ ابراہیم یہ ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا حضرت دمبے کی جو اون ہوتی ہے اس پر بھی ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس پر بھی ثواب ملے گا، وہ تو ان گنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا علی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ ابھی حیات ہوں گے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا آپ میرے سارے ثواب کے لیے بھی قربانی کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ 2 دمبے کیوں ذبح کرتے ہیں، 2 دمبے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مجھے میرے پیغمبر نے یہ حکم دیا تھا، مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک علی تم زندہ رہو گے میرے سارے ثواب کے لیے بھی قربانی کرتے رہو گے نا، تو میں ایک اپنے لیے کرتا ہوں اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے ثواب کے لیے کرتا ہوں۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی قربانی سے متعلق کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل